الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد لقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر الی آخر آیت لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. محترمہ و معززہ صدر تنظیم بنت حرم سیدہ عقیلہ خاموشی باجی صاحبہ اور دائس پہ تشریف فرما تمام مہمانان خصوصی اور عزیز سامیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام جانتی ہیں کہ جو میرا موضوع ہے، جس ٹاپک پر مجھے بولنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ منشیات ہے، یعنی کہ نشہ آور چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس وجہ سے کی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اس کو عقل اور شعور سے نوازا، یعنی کہ عقل استعمال سوچتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا کی تو بہرحال خیر اور شر کو پہچاننے اور اسے اپنانے چھوڑنے کا اختیار بھی بخشا. اس میں نیکی اور گناہ کا مادہ رکھ کر اسے دنیا کے دارالعمل میں بھیج دیا. اس دنیا میں آنے کے بعد اگر انسان ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے، ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی عقل متاثر ہوتی ہے، کسی بات کو وہ سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، اس کے اندر سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت دی ہے. اب جب وہ نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے تو اس کے سمجھنے اور سوچنے کی عقل کیا ہوتی ہے؟ مفقود ہو جاتی ہے، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اس کی مثال جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے جس میں عقل اور تدبر کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کے شرف سے مشرف رکھنے کے لیے ایسی تمام چیزوں کے استعمال سے منع فرما دیا جو اس کے مقصد تخلیق کے خلاف ہے. اس میں ایک چیز ہے جو ہے منشیات. موجودہ دور میں جن چیزوں نے معاشرے کو ناقابل تلافی، جس کی بھرپائی ہو ہی نہیں سکتی، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اس میں منشیات کی لعنت جو ہے سب سے اوپر سر فہرست ہے. پوری دنیا میں منشیات کے استعمال کا جو عام رواج چل پڑا ہے، خاص طور سے نوجوان نسل جس بری طرح سے نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہے، تامرگ وہ ہر صاحب فکر کے لیے بہت تشویشناک صورتحال ہے. تمام احتیاطی تدبیروں کے باوجود منشیات کے استعمال کی شرح میں کمی کے بجائے مسلسل اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. منشیات ایک ایسا موذی مرض ہے جس نے لاتعداد خاندانوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی ہے. منشیات کے کاروبار مرض میں مبتلا ہونا نہ صرف انسان کی اپنی ذات، اپنی زندگی، بلکہ گھر، معاشرے، قوم کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے. ہمارے دین اسلام میں منشیات کے استعمال کی سخت ممانعت کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ربانی، جیسے کہ میں نے شروع میں آیت کریمہ آپ تمام کے سامنے پیش کی، کہ جس کا اردو ترجمہ اس طرح سے ہے: شراب، جوا، مورتیاں، جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشے کے متعلق فرمایا: ہر نشے آور چیز حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشے کا باعث بنے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. موجودہ دور میں نشہ آور چیزوں کی اقسام کافی بڑھ چکی ہے. دنیا میں 500 سے زائد ایسے مرکبات موجود ہیں جسے منشیات کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ان نشوں کی دسترس بہت آسانی کے ساتھ غریب سے غریب طبقے سے لے کر اہل ثروت طبقے تک ہوتی ہے، جس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ نوجوان نسل کا ہے. اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے جو طلبہ و طالبات ہیں، تیزی سے منشیات کا شکار بنتے جا رہے ہیں. منشیات کی مقبول عام اور ابھری ہوئی اقسام ہیں جس میں گٹکا، سگریٹ، حقہ، شراب، افیون، گانجا، بھانگ، ہیروئن، مارفین وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. اور اس کے استعمال سے مسلسل جو ایک نقصان ہو رہا ہے، اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو فیصلہ کرنے کے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ چیز اس کے حصے سے نکل جاتی ہے، اس کے ذہن سے وہ چیز نکل جاتی ہے، اور پھر انسان آہستہ آہستہ جو نشے آور چیز استعمال کرتا ہے اس لت میں پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ چیز کی ایک تلخی محسوس ہو جاتی ہے. اور اب ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ کہ وہ انسان جو پان، سپیاری یا جو چیز، یعنی کہ یہ سننے والی بات نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں یہ ہم تو خواتین ہیں، ہم کو شراب یا نشے آور چیز سے کیا لینا دینا،
تو اب آئے دن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض خواتین بھی گٹکا ٹوبیکو، اگر تمباکو کو کہوں تو شاید کسی کو غصہ آ جائے، ٹوبیکو کہوں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، تو بہرحال 1-2 دانے اسٹارٹنگ یوز کرتی ہیں، جسے کہ اس کو ہاتھ میں رکھ کر رگڑ کر جب استعمال کیا جاتا ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو جب انسان پہلی بار کوئی چیز کو استعمال کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، اس کا بالکل مایونیٹ پارٹ سب چیز پہ صاف کر کے جب منہ میں ڈالی جاتی ہے تو اس قسم کی چکر آنی محسوس ہو جاتی ہے. اور جب چکر آنی محسوس ہوتی ہے تو یا تو انسان زمین پر گر جاتا ہے یا تو پھر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. دونوں کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے. اب پھر جو انسان یوز کرتا ہے، دن میں جو 2 دانے یوز کرتا تھا، اس کی آہستہ آہستہ اس کی لیول بڑھ جاتی ہے. اب وہ دن میں 8 دانے اور کبھی 1 پیکٹ، کبھی 2 پیکٹ، آہستہ آہستہ وہ لیول بڑھتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے. اب اس کے عادی بننے سے انسان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے آور کلو مسکرین حرام، ہر نشے آور چیز کو حرام قرار دے دیا ہے. اب انسان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا. ایک وہ زمانہ تھا جہاں پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب عام اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے شراب چھوڑ دی اور جام توڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے. مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا. آپ نے اس دور کو بھی دیکھا ہے. مگر آج اس نقش قدم پر کچھ دھندلے نقوش نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بات آ گئی، اگر آپ براہ راست دیکھیں تو سیدھا ڈائریکٹ ٹکر لے رہے ہیں. جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ حدود آئے ہیں، اب انسان کرتا کیا ہے؟ اس بارے میں سوچنے کے بجائے پہلے عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سوچنے اور سمجھنے کا ایک تیار رکھتا ہے. بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشہ کیسی بری چیز ہے. آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں منبر پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائیوں سے بچو اور سب سے برائی ام الخبائث جو ہے نشہ ور چیز ہے. اور پھر فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ ایک عابد اور زاہد اور ایک شخص تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا اور تنہائی میں ایک گھر بنا لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. تو ایک بدچلن عورت نے جو اس کے محلے کی تھی، اس نے ایک کام یہ کیا کہ اپنی باندی کو بول بھیجا کہ وہ عابد اور زاہد شخص کو بلا لائے کہ وہ کسی معاملے میں گواہی دے دے. تو بہرحال ان کی باندی جاتی ہیں اور وہ عابد اور عبادت گزار بندے کو بلا لاتی ہیں. پھر یہ بدچلن عورت حکم دیتی ہے کہ تم گھر کے تمام دروازے بند کر دینا، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہ چھوڑنا. جب یہ عابد اور زاہد شخص اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ان کی باندی ایسا ہی کرتی ہے، تمام دروازے گھر کے بند کر دیتی ہے. جب یہ اندر آتے ہیں تو وہ بدچلن عورت کہتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا ننھا سا بچہ ہوتا ہے جو ہنس کھیل رہا ہے. تو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں یہاں پر کسی کی گواہی دینے کے سلسلے میں نہیں بلایا، بلکہ میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ میں تم کو 3 باتوں کے اختیارات دیتی ہوں، جو چاہے یعنی کہ آپشن سے جو چاہے تم چوائس سے اپنے کر سکتے ہو. ایک یہ کہ تم اس بچے کو قتل کر دو، دوسرا کام یہ کہ تم میرے ساتھ بدچلنی کرو، اور تیسرا یہ کہ تم یہ گلاس جو شراب کا ہے یہ پی لو. تو یہ سوچتے ہیں کہ بدکاری بہت بڑا گناہ ہے تو میں یہ جرم نہیں کر سکتا، وہ بدکاری کو رد کر دیتے ہیں. پھر سوچتے ہیں کہ معصوم بچے کو قتل کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے تو میں یہ بھی کام نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ میں اس شراب کو ہی پی لیتا ہوں. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، وہ شراب کا جام پی لیا، وہ گلاس پی لیا. جب پی لیا تو ان کی عقل سلب ہو گئی، مفقود ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ان کے پاس سے چلی گئی. اب شراب کے نشے میں انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور پھر اس بچے کو قتل بھی کر دیا. تو عزیز سامعات، آپ نے دیکھا کہ اس نشے کی حالت میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ اہلیہ محلہ میں ایسے واردات پیش آتے ہیں. کبھی فنکشن ہالز میں، میرج ہال میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کہتا ہے جو دعوتی ہے کچھ ویٹر کو لانے کے لیے، اگر ویٹر منع کرتا ہے، اس کے مالک نے کہا ہے مت رکھو، تو بات قتل تک پہنچ جاتی ہے. اور چونکہ وہ نشے کی حالت میں ہے، اس کو بات سمجھ آتا ہے کہ بات تو ذرا سی تھی، میں نے اس کا قتل کر دیا. تو یہ نشہ آور چیزیں جو ہے بہت
اس پر سنجیدگی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ عقل کو سلب کر دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج حد سے زیادہ لیول جو بڑھ رہا ہے وہ تمباکو کا ہے۔ آپ اس طرف غور کریں کہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ تم مجھے، کوئی ایک شرابی کہتا ہے، اگرچہ کہ تم مجھے کتنا بھی زیادہ شراب پلا دو تو میں نشے میں نہیں آؤں گا، میرے منہ سے بات ٹھیک ٹھیک نکلے گی، جبکہ کہ اس کو ورڈ بھی فلوٹنگ ہوتے نظر آتے ہیں، مگرچہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرے منہ سے بات ٹھیک ٹھیک نکلے گی، اگرچہ کہ نکلتی بھی اگر وہ دعویٰ بھی کرتا ہے تو اس کا باڈی اس کا عادی بن چکا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ وہ شراب حرام ہے تو حرام ہے، اس پر جواز کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ کچھ چیزیں جو بہت ہی سمجھنے اور دیکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بہت غور سے نہیں لیتے، بہت غور و فکر نہیں کرتے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کہ دیکھیں آج کل کی نوجوان نسل اگر رات کے سہ پہر یا دوپہر یا شام میں کہتی ہے مام آئی ایم گوئنگ، بٹ مام از ناٹ آسکنگ وین ول یو کم، ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، نہیں پوچھ رہی ہے۔ کیوں؟ ٹرسٹ بھی تو ہے، ماں کا ایک ٹرسٹ ہے اولاد پہ۔ کیا اولاد پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اب ماں نہیں پوچھتی ان سے کہاں جا رہے، تو یہ کام ایسا ہی ہے کہ اگر ہم بچوں پر نظر نہ رکھے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے کیچڑ میں بچوں کو چھوڑ دیا اور کہہ رہے ہیں کہ کیچڑ کے چھینٹے بھی نہیں آ رہے، جبکہ اگر اسی کیچڑ سے آپ گزریں گے تو آپ پر چھینٹے تو آئیں گے، اگر آپ بچ کر بھی گزریں گے تو چھینٹے تو آئیں گے، مگر جبکہ بچوں کو دیکھا جائے تو بچے تو ان کی اس کیچڑ میں لتڑے پڑے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے کوئی ایک یا دو اشخاص مل کر کچھ سگریٹ نوشی وغیرہ کرتے تھے کسی گلی وغیرہ میں، آج آپ دیکھ رہے ہیں عام روڈوں پر یہ کر رہے ہیں، یہ کلچر عام سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں، یہ مغربی تہذیب چاہ رہی یہ ہے کہ ان کو نشہ آور چیزوں میں مبتلا کر دو، کہ ان کا دین، ان کا ایمان ان سے چھین لو، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ان کو محفوظ کر دو، ان کا سب چیز ان سے چھین لو، وہ چاہ رہی ہے۔ اور حد نظر تک نشر و اشاعت کی فہرست بھی سب سے اوپر ہے کہ وہ اس کے استعمال کو بسا اوقات نفع مند بھی بتاتی ہے، جو کہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہم کو اس میں سختی سے کام لینا چاہیے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ دیکھو ایک چیز آتی ہے شراب، تو آپ تمام کو معلوم ہے کہ اس سے سمجھنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتی ہے بھانگ۔ بھانگ کیا ہے؟ اس کے متعلق علامہ سید مرتضیٰ زبیدی بلگراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مشہور بوٹی ہے جو اعضاء کو بے حس کر دیتی ہے اور جنون پیدا کرتی ہے۔ حضرت شیخ محقق عبداللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے 120 نقصانات بیان کیے۔ پھر حشیش بھی قابل غور ہے۔ حشیش کیا ہے؟ حشیش بھی ایک سوکھی گھاس ہے جس کے متعلق علامہ بدر الدین عینی یعنی کہ شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر انسان اس کو تھوڑی سی خوراک میں استعمال کرے تو اس سے ہلاک تو نہیں ہوتا، مگر اس کے اعضاء جو ہے وہ بے حس ہو جاتے ہیں اور سستی اور کاہلی پیدا اس کے اندر ہو جاتی ہے، اور اس پر کھانے پہ متاخرین نے فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور پھر اب آتا ہے افیون کی باری۔ افیون ایک لیز دار عرق خشخش ہے، یعنی کہ خشخش کا عرق ہے جو خشک سکھا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ افیون کی صرف مسلسل 4 دن اگر کوئی استعمال کرے تو 4 دن کے بعد اگر وہ 5ویں دن افیون استعمال نہ کرے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ کیوں واقع ہوتی ہے؟ کیونکہ افیون کے مسلسل 4 دن استعمال سے انسان کے جسم کے اندر ایک سوراخ بن جاتا ہے۔ اب وہ سوراخ صرف افیون سے ہی بھر پاتا ہے۔ اب اس کو کرنا یہ پڑتا ہے 5ویں دن بھی وہ خوراک لینی پڑتی ہے، اگر وہ خوراک نہ لے تو وہ سوراخ موت کا کارن بن جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے اوپر ہے نشاور چیزوں میں افیون۔ تو اب پھر اس کے بعد باری آتی ہے سگریٹ کی۔ سگریٹ کے بارے میں محققین فرماتے ہیں سگریٹ پینے سے بدن میں تقریباً 5 ڈگری حرارت کم ہو جاتی ہے، خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہے، آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، جس سے زکام پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور آگے چل کر لخوا بھی ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے نکوٹین، ایسا زہر ہے جو کیڑے مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے استعمال سے انسان ہلاک تو نہیں ہوتا مگر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر آخر حد یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت واقع ہونے کے بھی اندیشے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، سوچنے میں اس کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، تو بات پھر موت تک ہی آ کر رکتی ہے۔ پھر اب ایک جو نیا چل پڑا ہے جس میں تمام نوجوان نسل مبتلا ہے، نہ صرف
اسکولز کالجز ڈگریز کے لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی ملوث ہو رہی ہیں، وہ ہے بجلی سگریٹ، یعنی کہ الیکٹرک سگریٹ. اس سگریٹ میں دھواں نہیں ہوتا بلکہ بھاپ ویپر ہوتا ہے، یعنی کہ ویپن کے تحت وہ چلا جاتا ہے، جو بدن انسانی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. جو نشہ کرتا ہے اس سے دھیرے دھیرے آدمی موت کے قریب ہو جاتا ہے، چونکہ اس میں گلیسرین ہے اور دوسری چیزیں ملا کر بنائی جاتی ہے. پھر یہ آہستہ آہستہ نقصان کی حد یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی موت بھی واقع ہونے کے امکانات محسوس ہو جاتی ہیں. اب حدیث میں آتا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم تمام پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہم تمام بھی ان تمام نوجوان نسل کو روکیں اور اس کے اوپر کمر بستہ ہو جائے، اس کو غور و فکر سے سوچے اور اس پر عمل پیرا ہو کہ اپنی نوجوان نسل کو اس سے بچائے، اگرچہ کہ وہ تمباکو یعنی کہ ٹوبیکو کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، سگریٹ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے بچوں پر نظر رکھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ صحبت ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر وہ چیز اندر صلاحیت کر جاتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ دوست تو میں رکھتا ہوں مگر ان کی چیزیں میں نہیں لیتا، تو یہ ناممکنات بات میں سے ہے. ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم نے منہ میں برف کی ایک کیوب رکھ لی اور کہہ رہے ہوں کہ اب یہ نہیں کھلے گی. تو بات ایسی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے دوستوں کے ساتھ چھوڑ دیں پھر کہیں کہ ہمارے بچوں میں وہ کوالٹیز نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں معاشرے کے ہر فرد کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کے لیے آسانی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.